اس میں یہ بات چھپی چلی اور اچھے اچھے لوگ ہمارے اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہم نے خود شروع کی ہے اور یہ گڑبڑ ہم نے جاری صرف اس لیے رکھی ہے کہ پاکستان میں جو ظلم کا نظام ہے وہ قائم رہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں مودی صاحب بھی ایسے ہو گئے. مودی صاحب کو مجبور کیا. مودی صاحب، میں کل کسی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مودی صاحب کاروباری آدمی ہے، ٹھیک ہے. مودی صاحب کی سب سے بڑی حمایت جو ہے نا وہ ان لوگوں کی ہے جو انویسٹرز ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، خصوصاً ایکسپیٹریٹ انویسٹرز بھی ہیں، لوکل انویسٹرز بھی ہیں. تو وہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو ہے وہ ہندوستان کی معیشت پہ کوئی فرق پڑ جائے. تو اب لیکن یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آنکھ میں چولی کا کھیل ہے یہ بھارت نے پہلے نہیں کیا تھا، اب یہ روزانہ کرے گا. اور اس کو کرنے سے اب آپ کے جو جنرل صاحب ہیں فوج کے، کسی نے کہا کہ ہم نے، آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مغربی سرحدوں سے فوج جو ہے نا وہ معیشت. تو اس کا مطلب اتنے کمزور ہیں. مغرب نے آپ کے پیسے بند کرنے شروع کر دیے. امریکہ، افغانستان، ہندوستان سب افغانستان میں ایک ہو گئے. پاکستان کو پوچھ ہی نہیں رہا. تو اب اس کھیل میں بھی تو ہار رہے ہیں. تو سب کو یہ عقل کرنی چاہیے کہ یہ، میں پاکستانی ہونے کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہم نے تباہی مچائی ہے، ہم اس پہ غور کریں پاکستان کے عوام اور کہیں کہ ہمارے حق میں جنگ نہیں ہے. مجھے جو ڈر لگتا ہے گورا صاحب، وہ یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا حشر بھی شام و عراق جیسا ہو جائے. اس کا امکان مجھے بہت نظر آ رہا ہے. مجھے یہ بھی لگتا نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی دن آپ پہ بہت سخت پابندیاں لگنے والی جو ہوتی نا انٹرنیشنل اکنامک سینکشنز. آپ اپنے ٹیررزم کو نہیں ختم کریں گے، لگے گا. جب یہ لگے گا تو عوام کو نا، جس کو کہتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. اور ایسا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. اور مطلب میں آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ اچھی نہیں ہے. کسی نے بھارت کے لیے بڑی اچھی بات کہی کہ بھارت کے کارڈز بڑے ہیں، بھارت کا اپر ہینڈ ہے، اس کو اسمارٹلی اس کو کھیلنا چاہیے اور اپنے کارڈ ضائع نہیں کرنے چاہیے. تو وہ مودی صاحب اور ان کے لوگ خود بھی سوچ رہے ہوں گے، مودی صاحب خود بھی کہہ رہے ہم جنگ نہیں کرنی چاہتے وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں کہ جس یہ ہوئی تھی کہ نہیں سرجیکل اسٹرائک، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مبصر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اس لیے بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مان لیا تو عوام آپ سے کہیں گے بھائی آپ ہو کیا چیز، آپ نے ہونے کیسے دیا یہ. اب ان کے بھی گلے میں یہ چھچوندر بھی اٹک گئی، اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں بار بار. نہیں اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہوئی تھی، اس نے کہہ دیا، یہی کہہ رہے نا وہ اقوام متحدہ مبصرین نے کہہ دیا نہیں تھی. بھائی ایسے نہیں ہے. جو کچھ بھی وہاں ہوا ہے وہ پہلے نہیں ہوا تھا. بھارت نے آپ کے یہاں ایسا انکرجن پہلے کیا نہیں تھا. اب اگر وہ یہ بار بار کرنے لگا آپ کے ساتھ تو آپ کو تو تھکا کے رکھ دے گا. اب جو مودی صاحب نے تھوڑا سا سخت سٹینڈ لیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ وہ والا نرم رویہ نہیں برتا گیا جو پہلے کانگریس کی حکومت کے دوران برتا جاتا تھا. اب انہوں نے پاکستان کو کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی مجھے بتائے کہ جو دنیا کا میڈیا ہے یا دنیا کے مبصرین ہیں، کیا وہ پاکستان کی مظلومیت کو تسلیم کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ بھی بار بار کہہ رہا ہے، جب بھی وائٹ ہاؤس کے بیان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اپنے یہاں سے دہشت گرد تو بھیجنا بند کریں آپ. ہم چاہتے ہیں، دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، آپ مل بانٹ کے رہیں، لیکن پاکستانیوں یہ اپنے جو جیش محمد اور فلانے ان کو تو آپ قابو کرو. تو یہ تو آپ انفارچونیٹلی ایکسپوز ہو گئے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم معصوم نہیں ہیں. اب اس معصومیت کا چرچا زیادہ کر سکتے نہیں ہیں آپ، دنیا نہیں مان رہی اس کو. اوپر سے بدقسمتی یا بیوقوفی کی بات یہ، میں جو جنرل مشرف کے جس انٹرویو کا ذکر کر رہا تھا وہ ریکارڈ میں موجود ہے. انہوں نے اس انٹرویو میں ہندوستانی جرنلسٹ کو کہا ہے کہ ہم حافظ سعید کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. جی. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان تو مکمل طور پر اپنی اخلاقی جنگ ہار رہا ہے، ٹیررسٹ قرار دے رہی ہے. ابھی جو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے سلسلہ کہ ان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ یا مطلب کیا کہتے ہیں روگ اسٹیٹ قرار دے دو تو وہ کسی دن کر بھی دیں گے. اور یہ نہیں ان کو، اگر آپ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے، ابھی تک تو آپ امریکہ کا حمایتی تھے. دیکھیے یہ دنیا کا جو گلوبل پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بڑی طاقت تو مغرب ہی ہے. آخر میں یہ بتائیے، ساری صورتحال میں آپ جیسے درد مند پاکستانی تو یہ احساس رکھتے ہیں کہ سچ بول کے، حق کی بات کر کے حقائق کو سامنے لائیں، مگر بدقسمتی سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی میڈیا ہے، وہ آپ کو اور مجھے اور ہم جیسوں کو، جو ہم اصل میں پاکستان کا درد رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو غلط راہ پر نہ ڈالے. مگر چھوڑیے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں،
یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو فردر کہاں تک پاکستان کو لے جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ 71 میں تو یہ آلریڈی پاکستان توڑ چکے ہیں. بالکل صاحب، میرا ایز اے پاکستانی اور لوگ سمجھ جائیں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم جہاں باہر سے ہوئے بیٹھے، ہمیں پاکستان کے مسائل کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہی ریزالو کرنا چاہیے. ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان ٹوٹ پھوٹ جائے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اندر سے جب آپ خود ہی اس توڑ پھوڑ کی طرف چلے جا رہے ہیں تو وہ بچے گا نہیں. ٹکڑے تو آپ کروا کے رہیں گے، کیونکہ آپ کے یہاں آپس میں اتنی نفرتیں، اور وہ نفرتیں بار بار ایک جنگ کے پیچھے ہونے سے ہونی جاتی ہیں. جب بھوکے مریں گے آدمی تو پھر آپ سب کو خیال آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہے بدقسمتی سے پاکستان کو بد سے بدتر کی طرف لے جا رہی ہے، اور جنگ کے بہانوں سے بد بدتر کی طرف لے جا رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حصے بکرے ہوں ٹوٹے. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے، ہو جائے ایک دفعہ فنا، ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے. صاحب آپ نے تو یہ بات کہی کہ دونوں بڑے ملک ہیں، لیکن میں صرف اتنے کرنا چاہوں گا، لوگ پسند نہ کریں گے. ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے، آبادی کے حساب سے بھی اور اپنی معیشت کے حساب سے بھی اور جمہوریت کے تقابل کے حساب سے بھی. تو یہ ایک اہم بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ چھوٹا ملک ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری جو کشمیر کی جنگ ہے یا جوا ہے، اس کو میں جوا کہتا ہوں، اب بیان کروں گا، یہ ایک چھوٹے ملک نے شروع کیا ہوا. اور اس چھوٹے ملک نے مسلسل 4 جنگیں لڑی ہیں جوئے میں، اور ہر دفعہ ہارا ہے. سن 48 میں بھی ہارے، 65 میں بھی ہارے، 71 میں بھی ہارے، کارگل میں بھی بیک گراؤنڈ کو پیچھے کرنا پڑا. کرتے کیا ہیں کہ یہ جوا بھی کھیلتے ہیں تو اپنے پیسے سے نہیں کھیلتے، امریکی امداد لے کے تو غیر ملکی امداد لے کے یہ جوئے پہ پیسے لگا دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں. پھر تھوڑے دن کے بعد جو آپ نے سائیکل کی بات کی 3 سال میں، تو 3 سال میں تو کئی سالوں میں بات اٹھتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی حکومت بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو اپنے حکومت سے مراد جو وہاں کا اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت تو نہیں نواز شریف کی اس وقت، وہ اس کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنا قبضہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسی کوئی کھٹراک وہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں اچھی بلی بات چیت ہوتی ہے، جب بھی نواز شریف کی یا مودی کی یا ہندوستان کی کسی بھی حکومت، واجپئی کی، جب بھی وہ امن کی بات یا تجارت کی بات کرنی چاہتے ہیں تو ایک یہ پتھر جو ہے نا کشمیر کا آپ کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جیسے گولی پھینکتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد اس کو خود ہی اٹھاتے ہیں. تو آپ سائیکل دیکھیں تو ہر بار یہ اتفاق سے یا حقیقت سے پاکستان نے یہ ساری بات اٹھائی. اور اب تک یہ ہوتا رہا ہے جو میں نے اس وقت جو ادھم مچ رہا ہے دونوں، اس سے پہلے اتنا نہیں مچتا تھا. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو بے تحاشا اپنے عوام کی حمایت حاصل ہے. اب سے پہلے بھارت جو تھا وہ امن پرستی کے ساتھ کام کرتا تھا، مار کھاتے تھے اور ان کے گھر میں جا کے کسی نے بم مار دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا. اس دفعہ انہوں نے سخت گیری اختیار کرنی شروع کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے آسان والے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ رکھا ہے. تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے ہوا کیوں؟ ابھی اوڑی کیمپ پہ ہوا، اس سے پہلے بمبئی میں ہوا، اس کے کوئی مسائل حل ہوتے نہیں ہیں. بیچ میں پٹھان کوٹ ہوا. تو ہم یہ ساری کہانی خود ہی کھڑی کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی واہ واہ کرے، لیکن بدقسمتی سے دنیا آپ کی واہ واہ نہیں کر رہی ہے. یہ میری رائے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جوا ہے جو بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے اور اس میں مدد وہ کہیں باہر سے لیتے ہیں، مگر اس بار اگر آپ کی بات کو ہم درست بھی سمجھے تو کہیں سے مدد بھی ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی. نہیں، اس دفعہ جوا کھیل رہے ہیں. دیکھیے تو 2 طرح سے کام کرتے ہیں. پہلے تو یہ لیتے ہیں باہر سے مدد، یعنی یہ تو تاریخ ہے نا کہ پاکستان کی فوج امریکی امداد سے بنی ہوئی ہے، اسلحہ پاکستان کا امریکی امداد سے، پاکستان کا تیل سعودی عرب کے پیسے سے آتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے خود کریں، ٹیکس آپ کو ملتے نہیں ہیں. تو جب آپ یہ جوا ہارتے ہیں وہی کھیل کرتے ہیں کہ آپ وطن اے وطن کے سجیلے جوانوں کے گانے لگاتے ہیں، اور جو آپ کی خواتین ہوتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان سے جا کے ان کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتارتے ہیں، ان کے کانوں کی بالیاں نکالتے ہیں، سب جا کے چادروں میں ڈالتے ہیں، اس کو بھی ہار جاتے ہیں. اور پاکستان کے عوام کو ہراتے رہتے ہیں. انہی کے پیسے تو ساری جنگ لڑ رہے ہیں جو ان کے پیٹ میں جانی چاہیے، اس سے آپ جنگ لڑ لیتے ہیں اور پھر کئی دن تک غریب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا موقف بہت واضح ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں پاکستان ہی ہمیشہ سے پہل کرتا ہے. شاید اس کے بارے میں مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سروائیول اس میں ہے، یا فوج، جو اسٹیبلشمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا حصہ فوج کا ہے، اس کا سروائیول ہی اس میں ہے کہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہندوستان کے ساتھ رہے. جی. اس کانفلکٹ کے چکر میں ہی وہ جوا بھی کھیل رہے ہیں. مگر ہم تھوڑا سا اگر ہسٹری میں جائیں، جب پاکستان بنتا ہے 48 میں پرنسلی اسٹیٹس کا ایک حصہ تھا کشمیر،
اور اس قبائلی پاکستان سے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو ملنا چاہیے. ہندوستان نے کوئی خاص ریزسٹنس نہ کی. بہرحال سلسلہ چلتا چلتا 1989 تک آتا ہے، اور جب پاکستان سے مبینہ طور پر ملیٹنٹس جاتے ہیں اور LOC لائن آف کنٹرول کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری طرف سے ملیٹنسی بڑھ جاتی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ گو صاحب، آپ نے جو تاریخ کو پیچھے آپ لے گئے تو ذرا سا اور پیچھے، ٹھیک بہت زیادہ نہیں، 1-2 سال پیچھے ذرا جائیں تو اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کو جو جگالی کی گئی ہے، کرائی گئی ہے، وہ جھوٹ کی کرائی گئی. ان کو سچ تو کوئی بتاتا نہیں، پوری تاریخ ان کی مسخ کر کے رکھ دی. جب یہ ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی، آزادی کہہ لیں، امریکہ برطانیہ سے آزادی لے رہے تھے، تقسیم ہو رہی تھی، مسلمان اپنا ملک بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، تو یہ بات بڑی طے ہو گئی تھی کہ جہاں جہاں ریفرینڈم ہوا اس کے فیصلوں کے حساب سے تو بات ہوگی مسلمان اکثریتی علاقوں میں یا جہاں کہیں پہ بھی. لیکن جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، جو شہزادوں کی یا مہاراجوں، ان کو یہ حق تھا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا الحاق سوچ لیں. جو ہندوستان کے کشمیر کے جو راجہ تھے، مہاراجاؤں، بہت دن تک اس کا فیصلہ نہیں کیا. آخر وقت میں جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں بھارت کے ساتھ الحاق کر لیں گے اپنا. یہ ان کا حق تھا، اور یہ حق انہی قوانین کے تحت تھا جس میں پاکستان کو جوناگڑھ مناودر بھی ملے تھے. ایسی دوسری ریاستیں آپ کے ساتھ بھاولپور کی ریاست بھی آئی تھی، جو ریاستیں ایسے ہی آئی تھی نا. تو ایک اصول آپ اپنے لیے لگا رہے ہیں، ان کو وہ اصول نہیں اپنانے دے رہے. تو جب اس نے یہ کیا تو اس وقت پھر آپ نے اندر اپنے جو لشکر تھے قبائلیوں کے وہ چھوڑ دیے. اس وقت بھی منع کیا تھا کہ نہیں کرو. اب اسی قبائلی لشکر کو ڈالنے کی جو رسم ہے وہ آپ آج تک کاٹ رہے ہیں. وہی آپ کے طالبان بن رہے ہیں، وہی آپ کے کچھ بن رہے ہیں، کوئی جیش محمد بن رہے ہیں، کوئی کچھ بن رہے ہیں. تو یہ پاکستان اس اڑنگے میں جو پھنس گیا ہے نا بری طریقے سے، اس دنیا کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ان نام نہاد جہادی جتھوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس کو پاکستان اپنے توفیلیوں کے طور پہ استعمال کرتا ہے. وہ انہوں نے کیا، اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں اب بھی. 4 جنگیں لڑی ہم نے، اپنا سب کچھ کھویا، کشمیر کا تو 1 انچ بھی ہمارے پاس نہ آیا، تو فائدہ کیا ہے؟ بلکہ اس میں ایک اور بات بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی تاریخی بات ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں، کہ پہلے جب لائن آف کنٹرول کی کہانی بنی کہ یہ اچھے ادھر آپ کے قبضے میں ہے، قبضے میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو فی الحال